من ھذا، اس بچے سے پوچھا، بچہ تو 5 سال کا 6 سال کا ہوگا 7 سال کا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من ھذا، بچہ کہنے لگا کہ ابھی، یا رسول اللہ یہ میرے والد صاحب، ٹھیک ہے، ہی از مائی فادر، مجھے انگلش اتنی آتی نہیں ہے، بہت مطلقلی نہیں آتی، بہرحال یہ ہے کہ کہا کہ یہ میرے کیا ہیں، والد ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے آگے سے کیا ارشاد فرمایا، حضور نے اب انداز سکھائے بچے کو، انداز صرف اس بچے کے لیے نہیں تھے، وہ ہر ایک کے لیے وہ انداز تھا، اور میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے پیارے بیٹے، جب تمہیں کہیں یہ موقع ملے کہ تم اپنے باپ کے ساتھ کہیں سفر کرو تو کبھی اپنے باپ کے آگے نہ چلنا، کبھی اپنے باپ کے آگے نہ چلنا۔ یہ باپ کا ادب کون سکھا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ابا تو پیچھے، ہم ہیں جناب تو کیا جانے، آج کا دنیا بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، اور اس دنیا کے ایڈوانس ہونے سے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار نہ بنا۔ یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، مال و زر یہیں رہ جائے گا، دولت یہیں رہ جائے گی، قبر میں کام آئے گا۔ دیکھیں دین اسلام ہمیں جس بات کا سب سے زیادہ درس دیتا ہے نا، وہ ہے رسپیکٹ، ادب۔ وہ ادب چاہے ذوات انبیاء کا ہو، ذوات صحابہ کا ہو، ذوات اہل بیت کا ہو، ذوات اولیاء کا ہو، یا بڑے بھائی کا ہو، یا ماں باپ کا ہو، یا عالم دین کا ہو، ہر شعبے میں اپنے سے بڑے کی عزت، میرے حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ وہ بھی ہم میں سے نہیں جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ حضور ادب سکھا رہے، فرمایا کہ کبھی بھی اپنے باپ کے آگے نہ چلنا۔ یہ ادب سکھایا کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری چیز کیا ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جب کہیں موقع ملے نا اپنے باپ کے ساتھ کہیں گے اور بیٹھنے کا موقع ملے، کبھی باپ سے پہلے بیٹھنا بھی نہیں۔ یہ آداب سکھا رہے ہیں، کون سکھا رہے ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ باپ سے پہلے بیٹھنا نہیں۔ میں یہاں پہ ایک واقعے کا تذکرہ کروں گا مختصراً، میں بہت لمبا واقعہ ہے، چند منٹوں میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں، 2-4 منٹ میں۔ حضرت فروخ ایک مجاہد گزرے ہیں حضور کے زمانے کے، یہ حضرت ربیعہ رائی جو مدینہ شریف میں امام بھی رہے ہیں مسجد کے، اور آپ بہت بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے گزرے، حضرت ربیعہ رائی کے نام سے۔ آپ کے والد جب یہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے نا، ان کی ماں امید سے تھی، تو والد جو ہے وہ اس وقت جنگ کے لیے نکلے، اور سفر اتنا مشکل تھا، کٹھن سفر ہوتا تھا، واپس آنا بڑا دشوار تھا، مشکل تھا۔ تو حضرت فروخ وہ نکلے، اور ایسے نکلے کہ گم ہی ہو گئے۔ اب پیچھے ان کے بیٹے کی پیدائش ہوئی، 27 سال کا عرصہ گزر گیا، اور جب حضرت فروخ گھر چھوڑا نا، جب انہوں نے 30,000 دینار اپنی زوجہ کو دیے، اور کہا کہ یہ تمہارے پاس امانت ہے، جب میں واپس آؤں تو یہ پیسے میں جو ہے واپس چاہیے ہوں گے۔ وقت گزر گیا، وہ بیٹا جوان ہو گیا، بیٹے نے کبھی باپ کو دیکھا ہی نہیں، نہ باپ نے کبھی بیٹے کو دیکھا۔ 27 سال کے بعد حضرت فروخ جو ہے وہ کیا ہوا، مسجد نبوی شریف کے پاس ہی ان کا گھر تھا، وہ واپس اپنے گھر میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کسی جوان کی، من ھذا، کون ہے؟ تو اب دونوں باپ بیٹے نے کسی کو نہیں دیکھا تھا، نہ باپ نے بیٹے کو، نہ بیٹے نے باپ کو۔ اب دونوں نے ایک دوسرے کو پہچاننا کہاں سے تھا؟ زمانہ بھی پردے والا تھا۔ اب وہ جو والد تھے وہ کہنے لگے، اے دشمن خدا، تو میرے گھر میں کیا کر رہا ہے؟ اب بیٹا تھا، وہ کہتا ہے دشمن خدا تو کیا کر رہا ہے میرے گھر میں؟ تو یہاں پہ کیوں آیا؟ حضرت فروخ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، میری یہاں پہ زوجہ رہتی ہے، تو جوان یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ خیر وہ تلخ کلامی اتنی بڑی کہ مدینے کے لوگ جمع ہو گئے،
مدینے کے لوگ جمع ہوئے تو اندر سے آپ کی والدہ نے آواز سنی تو آپ ظاہر گہما گہمی ہو گئی، آپ باہر تشریف لائیں تو پردے میں سے جب آپ نے دیکھا، اپنے شوہر کو دیکھا، پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا ان کو آنے دو، یہ تمہارے والد ہیں۔ آئی گئی بات گزر گئی، وہ اندر آئے، والد صاحب سے بس مختصر سی ملاقات ہوئی، بس وہ اپنے گھر کے اندر جس طرح کا حلیہ تھا ان کا بیٹھے جو بھی دیکھا۔ نماز ظہر کا وقت قریب تھا تو حضرت ربیہ علیہ اندر گئے اور اندر سے بڑا جبہ کبا اور مفسرین والا، محدثین والا حدیث سنایا کرتے تھے، درس حدیث دیتے تھے آپ، اور پھر وہ انداز بھی ایسا ہوتا تھا کہ درس حدیث دینے والوں کے بھی اپنے انداز ہوتا تھا منبر پہ بیٹھنے کا بھی۔ بڑا جبہ کلا لگایا اور جناب وہ مسجد نبوی شریف میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت فاروق بھی وہاں پہ گئے، آپ نماز سے تھوڑا لیٹ ہو گئے کیونکہ نئے واپس آئے تھے سفر سے، غسل کیا تو جاتے جاتے ٹائم لگ گیا۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے پیچھے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے منبر پہ ایک بڑی دستار والا بندہ بیٹھا۔ اب وہ اپنے بیٹے کو پہچان نہ سکے کیونکہ مختصر سی ملاقات کی اور وہ گھر میں اپنا ایک جیسے ایک انداز ہوتا ہے رہنے کا، بندہ ویسے تھا، نہیں پہچان پایا اپنے بیٹے کو۔ لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، یہ جو درس حدیث دے رہا ہے یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں پہچانا ہے، نہیں پہچانا ہے، یہ تو تیرا بیٹا ہے، ربیہ رائی نام ہے اس کا۔ وہ دوڑے واپس اپنے گھر آئے، اپنی زوجہ سے کہا کہ تو نے ایسے بندے کو تو نے جنم دیا کہ جس کو اللہ نے زمانے کا امام بنایا، صدقے جاؤں تیری ممتا پہ کہ تو نے اس قدر اس پر اتنا تو نے محنت کی کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت ربیہ رائی آپ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو پھر گھر میں آئے، ممتا پہ کہ تو نے اس قدر اس پر اتنا تو نے محنت کی کہ اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت ربیہ رائی آپ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو پھر گھر میں آئے، اب کیا ہوا کہ باپ جو ہے وہ پوچھتے اپنی زوجہ سے کہ میں نے تجھے کچھ درہم دینار دیے تھے، 30,000 دینار، وہ مجھے چاہیے۔ تو آپ نے کہا کھانا کھائیے، اس کے بعد میں اس کا جواب دوں گی۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد پھر آپ نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کو زمانے کا امام چاہیے یا 30,000 دینار چاہیے؟ 30,000 دینار چاہیے یا زمانے کا امام چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ 30,000 دینار کو سائڈ پر رکھ، مجھے زمانے کا امام ربیہ رائی چاہیے۔ دیکھیں، میں اپنی ماں بہنیں سن رہی ہوں گی گھروں میں یا جیسے بھی سنیں، مسجد میں آئی ہوں گی، دیکھیں ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، والد بھی بری نہیں ہے لیکن ماں کا بہت بڑا کردار ہے اولاد کو سنبھالنے میں۔ ماں باپ دونوں ذمہ دار ہیں اولاد کے بگڑنے کے۔ دیکھیں ایسی مائیں جب تک زندہ تھیں تو وہ مائیں عبد القادر جیلانی جیسے بیٹے جنتی تھیں، ایسی مائیں جب تک زندہ تھیں تو خواجہ اجمیری جیسے بچے جنتی تھیں، ایسی مائیں جب تک زندہ تھیں تو اس وقت تک بایزید جیسے بچے آتے تھے، ایسی مائیں جب تک دنیا میں تھیں تو اس وقت جناب اعلیٰ حضرت جیسے بچے دنیا میں آئے۔ اب کی ماں کو کیا ہوا؟ ایسی مائیں ہیں کچھ دنیا کے اندر جیسے امیر علیہ سنت جیسے لوگ دنیا میں آئے ہیں، ایسی مائیں ہیں کہ بابا خاتم رضوی جیسے دنیا میں آئے، لیکن اب کیا ہوا ماں کو؟ ہم فون سے نکلے باہر تو ہمارے بچے قرآن پڑھنے والے بنے نا۔ وہ جب مائیں تھیں بچے جو ہیں وہ ان کی گود میں ہوتے تھے، ماں قرآن کی تلاوت کر کے ان کو لوریاں دے کے سلاتی تھی، وہ بھی ایک انداز